بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1819 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 36، 37 اور 38، 36، 37 and 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، فرعون نے، یا حامان اے حامان، ابنی لی تو بنا میرے لیے، صرحا ایک بلند عمارت، لعلی تاکہ میں ابلغ پہنچوں، الاسباب راستوں پر، اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں پر، فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں، الہ موسیٰ موسیٰ کے الہ کی طرف، وانی اور بے شک میں، لأظنہ یقیناً اسے گمان کرتا ہوں، کاذبا جھوٹا، وکذالک اور اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا، لفرعون فرعون کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، وصد اور وہ روکا گیا، عن السبیل راستے سے، وما کید فرعون اور نہیں چال فرعون کی، الا مگر فی تباہی ہی میں۔ وقال اور کہا، الذی اس شخص نے جو آمن ایمان لایا تھا، یا قومی میری قوم، اتبعونی تم میری پیروی کرو، اہدیکم میں تمہیں بتلاؤں گا، سبیل الرشاد بھلائی کا راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی بدکاری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ اور جو شخص ایمان لی آیا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے اپنے وزیر سے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ۔ دوسری بات، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمان کے راستے ہیں۔ تیسری بات، پھر میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ پانچویں بات، اس طرح فرعون کی بدکاری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی۔ چھٹی بات، اسے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ ساتویں بات، فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ آٹھویں بات، جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ بزرگان محترم، جب اس ایمان والے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات سے اس قوم کو آگاہ کیا اور انہیں ڈرایا، تو فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان، چلو تم ایک ایسی اونچی عمارت تیار کرو جس سے کہ میں آسمان کے راستوں پر جا سکوں، اور پھر وہاں سے میں موسیٰ کے رب تک پہنچ جاؤں،
اور موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں۔ پھر فرعون نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک رب ہے جو آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے اور وہاں سے ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اسی نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ سب باتیں موسیٰ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور جب میں اوپر آسمانوں میں جاؤں گا تو وہاں مجھے کوئی خدا اور کوئی پروردگار ملنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ کے بارے میں میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرعون کی ان باتوں کا مقصد بس یہ تھا کہ وہ ان باتوں سے اپنی قوم کو شک میں ڈال دے اور انہیں یہ بتا سکے کہ ایسا کوئی رب موجود نہیں ہے، لہذا تم لوگ ان کی باتوں میں مت آؤ اور جس دین پر تم ہو اسی پر ہمیشہ رہو۔ فرعون کی ان باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی بدکاری اور اس کے گناہوں کو اس کے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، اور اس کی نظر میں اس کے اعمال کو اچھا اور خوشنما دکھلا دیا، تو اب یہ ان کاموں سے باز نہیں آئے گا کیونکہ انہی کاموں کو وہ اچھا سمجھنے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی سازشوں کے بارے میں فرمایا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی، ہم نے ان سازشوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کی کوئی بھی سازش موسیٰ کے خلاف کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس وقت کی ہو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا حکم اس خوف سے دیا تھا کہ کہیں وہ بچے بڑے ہو کر اس کی سلطنت نہ چھین لے، مگر وہ اس میں ناکام ہوا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے، اور پھر اس کے بعد قبطی کے قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس معاملے میں بھی وہ ناکام ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے شکست دینے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی وہ ناکام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے جادوگروں کے ساتھ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ الغرض فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی تھیں وہ سب اللہ کے حکم سے ناکام ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی سازش تو ناکام رہی۔ جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سلسلے میں لوگوں میں شک ڈالنا چاہا کہ اگر میں آسمان میں جا کر بھی دیکھ لوں تو وہاں بھی مجھے موسیٰ کا رب ملنے والا نہیں ہے، لہذا تم لوگ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو اسی کی عبادت کرو۔ تب اس ایمان والے بندے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں تھا کہ اے میری قوم، یہ فرعون تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ میں نے جو تمہیں راہ حق بتلائی ہے، سیدھا راستہ بتایا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلا کرو، اور میں بھی اسی راستے پر چل رہا ہوں، اس لیے کہ یہ راستہ آخرت کی کامیابی کی جانب لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔